اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. بعض آج کل جو انٹرنیٹ کی ایک دنیا ہو گئی اس میں بہت سارے انحرافات بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ دماغ میں رکھ لیجئے کہ انٹرنیٹ پہ آنے والی ہر چیز، فیس بک پہ آنے والی ہر چیز یہ اوتھینٹک نہیں ہوتی. اس میں بہت گڑبڑ ہیں. اس کے اندر جو نظریات پھیلائے جا رہے ہیں تو ظاہر آدمی مختلف افکار کو انٹرنیٹ کے اوپر دیکھتا ہے تو بعض اوقات متاثر ہوتا ہے. تو ایک چیز یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ دانوں کی جو تسبیح ہوتی ہے اس پر ذکر خدا کرنا یہ بدعت ہے. اور اوائل اسلام میں کہیں پر بھی اس قسم کی کوئی تسبیح استعمال نہیں ہوتی تھی. دلائل میں یہ بات کہی جاتی ہے. نہ ہمیں مکہ مدینے میں لوگ کہتے ہیں کہ کہیں کوئی اس طرح کی کوئی تسبیح نظر آتی ہے لوگوں کے ہاتھوں میں. تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ تسبیح کرنا بدعت ہے اور اپنی انگلیوں ہی کے اوپر تسبیح کرنی چاہیے. شد و مت کے ساتھ غیر شیعہ وہابی علماء میں خاص طور پر ناصر الدین البانی انہوں نے اس اعتراض کو خاص طور پر اٹھایا ہے اور بہت زیادہ یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ بھی بدعت ہے، وہ بھی بدعت ہے، وہ بھی بدعت ہے. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو بھی مکے اور مدینے جاتا ہے وہاں تو کوئی دکان ایسی نہیں جہاں پہ ہزاروں تسبیحاں وہاں نہ رکھی نہ رہتی ہوں. تو پتہ نہیں یہ کون افراد ہیں کہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ مکے اور مدینے میں کوئی تسبیح نظر نہیں آتی. اور البتہ یہ ضرور ہے کہ انگلیوں پر تسبیح کرنا زیادہ بہتر ہے یا تسبیح کے اوپر تسبیح پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اس میں کچھ علماء میں اختلاف ہے. وہ علماء جو کہ انگلیوں پر تسبیح پڑھنے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ علماء کا گروپ ہے ایسا جو کہتے ہیں زیادہ بہتر ہے. بدعت تو ہرگز بھی نہیں ہے تسبیح کے اوپر تسبیح پڑھنا، لیکن بہتر کون سی چیز ہے؟ تو کہتے ہیں انگلیوں پر تسبیح کرنا. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے اور اس کی دلیل سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 ہے. الیوم نختم علی افواہہم، اور ہم قیامت کے روز ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، پھر ان کے ہاتھ کلام کریں گے، ہاتھ جو ہے وہ بولیں گے. وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے. بما کانوا یکسبون، کہ جو کچھ یہ لوگ اعمال انجام دیتے تھے ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں باقاعدہ گواہی دیں گے کہ یہ لوگ کیا عمل کرتے رہے ہیں. تو علماء اس آیت کو بیس بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہم انگلیوں کے اوپر یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو کیونکہ ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے اعمال کی تو یہ انگلیاں بھی ہمارے ذکر خدا کی گواہی دیں گی، تو ان کے اوپر تسبیح کا پڑھنا زیادہ بہتر ہے. اعضاء و جوارح کی گواہی میں کیونکہ انگلیاں بھی شامل ہیں تو لہٰذا تسبیح انگلیوں پہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے. کچھ علماء کا نظریہ یہ. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ واجب نمازوں کے لیے تو یہ ہے کہ ایک جگہ مخصوص بناؤ، وہیں پہ آپ اپنی واجب نماز پڑھیں زیادہ تر اوقات میں، کہ جو ایک مخصوص جگہ آپ نے بنائی ہوئی ہے. لیکن مستحب نمازوں کے لیے حکم ہے کہ الگ الگ جگہوں کے اوپر نمازیں پڑھو، کیونکہ زمین کا وہ حصہ بھی قیامت میں گواہی دے گا جہاں جہاں آپ نے سجدے کیے ہوں. تو کوشش یہ کریں کہ مستحبات اور نوافل وغیرہ جو ہیں نمازیں وہ آپ مختلف جگہوں پہ انجام دیں، کیونکہ وہ بھی زمین کے وہ حصے بھی گواہی دیں گے. تو انگلیاں بھی گواہی دیں گی، اعضاء و جوارح بھی، اور زمین کے وہ حصے بھی. اچھا، اب امام خمینی علیہ الرحمہ کا ایک عمل تھا، وہ یہ تھا کہ نماز کے بعد جب بھی تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھا کرتے تھے، اللہم صلی علی محمد، وہ ہمیشہ انگلیوں ہی کے اوپر پڑھتے تھے. تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہمیشہ امام خمینی انگلیوں پر پڑھتے تھے، اور جو اور اذکار ہوتے تھے اس تسبیح کے علاوہ جو دیگر اذکار ہیں وہ تسبیح کے اوپر پڑھا کرتے تھے، وہ انگلیوں پر نہیں پڑھتے تھے. لیکن تسبیح حضرت زہرا فقط انگلی پر پڑھتے تھے، چاہے وہ تسبیح سامنے مصلی پر موجود ہی کیوں نہ ہوتی تھی. تو یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا. اور یہی وجہ ہے کہ مقدس اردبیلی جو ہیں ہمارے کی تو خیر ان کی خیالی تصویر ہے، مقدس اردبیلی ان کی کتاب ہے مجمع الفائدہ،
اس میں باقاعدہ مقدس اردبیلی نے یہ بات کہی ہے کہ انگلیوں پر تسبیح جو ہے وہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے. البتہ تسبیح کے اوپر پڑھنا بھی بالکل صحیح، بلکہ بعض علماء نے تو ایک دلیل سے زیادہ بہتر بھی قرار دیا. کہا کہ اچھا یہ جو ابھی آپ نے سنا کہ ناصر الدین البانی صاحب نے اس کے اوپر اعتراض کیا اور اس کو بدعت قرار دیا ہے، تو خود غیر شیعہ مقدس بڑے بڑے علماء میں باقاعدہ، جن کے اندر خطیب بغدادی شامل ہیں اور خود امام بخاری شامل ہیں اور امام احمد ابن حنبل بھی شامل ہیں اور ترمذی بھی ہیں، سیوطی ہیں، ابن عساکر ہیں، بہت سارے بڑے بڑے جو علماء ہیں غیر شیعہ، انہوں نے نہ صرف تسبیح کے اوپر اذکار پڑھنے کی تائید کی ہے اور بلکہ اس سلسلے میں احادیث بھی اپنی کتابوں کے اندر نقل کی ہیں. تو یہ بات جو پھیلائی جا رہی ہے اور ہمارے لوگ بھی اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، اور کچھ دن میں آپ کے پاس بھی یہ نظریہ آہستہ آہستہ کھسک کے آنے والا تھا، تو میں نے پہلے ہی سے خبردار آپ کو کر دیا کہ اس قسم کی بات اگر کبھی آپ سنیں تو آپ کے پاس اس کے دلائل موجود ہیں. اور خود غیر شیعہ علماء بھی اس کے قائل ہیں، جن کے نام ابھی میں نے گنوائے، اور باقاعدہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی، جو حضرت عمر کے بیٹے تھے عبداللہ ابن عمر، ان کی ایک حدیث بھی نقل کی جاتی ہے اس سلسلے میں. وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کے دائیں ہاتھ میں ایک تسبیح خود دیکھی، یعنی پیغمبر اسلام بھی ہاتھ میں تسبیح اس انداز سے رکھا کرتے تھے. اور ہمارے جو علماء تسبیح کے اوپر پڑھنے کو زیادہ بہتر خیال کرتے ہیں، ذکر کو انگلی کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں تسبیح پر پڑھنے کا، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک دلیل حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک عمل. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کہ حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد، حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد مدینہ میں حضرت حمزہ دفن ہے، یہ ان کی قبر مبارک ہے، ان کی قبر کی مٹی سے حضرت زہرا نے دھاگے کے اندر پرو کر ان دانوں کو ایک تسبیح بنائی تھی عدد تکبیرات کے برابر. خود حضرت حمزہ کی قبر کی مٹی کو گوندھ کر حضرت زہرا نے ایک تسبیح بنائی تھی اور اس پر وہ ذکر خدا کیا کرتی تھی. صاحب جواہر نے، جن کی بہت مشہور کتاب جواہر الکلام ہے، اس پہ باقاعدہ کافی ان کے اس حدیث کے سلسلے میں اس عمل کو ڈسکس بھی کیا ہے، اور کہا ہے کہ وہ آیت جو ابھی آپ نے اس سے پہلے ابھی ہم بات کر چکے ہیں اس پہ کہ الیوم نختم علی افواہہم، کہ ان کے زبانوں کے اوپر ہم مہرے لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ کلام کریں گے اور پاؤں گواہی دیں گے اور اس کی وجہ سے انگلیاں بھی گواہی دیں گی. صاحب جواہر یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مکی ہے، یعنی مکے میں آیت نازل ہو چکی تھی، جبکہ حضرت حمزہ کی شہادت مدینے میں ہوئی، اور یہ عمل جو ہے حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد ان کی قبر کی مٹی کو گوندھ کر اس سے تسبیح بنانا، یہ اس مکی آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت زہرا نے کیا. تو اگر انگلیوں پر تسبیح کی فضیلت زیادہ ہوتی پڑھنے کی، تو کبھی بھی حضرت زہرا کم فضیلت والے کام نہ کرتی. جب وہ یہ واقعہ اس کے بعد ہوا ہے، یہ آیت مکی ہے، تو اگر اس میں فضیلت زیادہ تھی تو ایک کم فضیلت والی چیز کی طرف وہ کیوں جاتی؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے اندر بھی ایک ایسی افضلیت ہے کہ جس کی بنا پر حضرت زہرا نے یہ کام کیا. اور پھر قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو قبر امام مظلوم کی مٹی سے بنی ہوئی جو تسبیح ہوتی، وہ خود کتنی فضیلت کی حامل ہے، اس کی کتنی زیادہ تاکید ہے. پچھلی دفعہ آپ نے شیخ عبد الکریم حیری کی تصویر دیکھی تھی کہ اپنے سر پر اس قبر امام مظلوم کی مٹی سے بنی ہوئی تسبیح کو اپنے امامے کے اوپر رکھ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور قبر کے اندر اس کو رکھنے کی جو ہے وہ عذاب سے بچانے کے سلسلے میں کتنی باتیں نقل کی گئی ہیں. اور یہ بھی ہے کہ انسان جس وقت غافل ہو جاتا ہے تو یہ تسبیح خود بخود ذکر خدا کرتی رہتی. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، ان کا قول، فعل اور تقریر بھی حجت، یعنی جو کام انہوں نے کیے، جو باتیں انہوں نے کہیں، جو کوئی عمل ان کے سامنے ہوا اور وہ خاموش رہیں، جس طرح ائمہ کے قول و فعل و تقریر حجت ہوتے ہیں، معصومین کے قول و فعل و تقریر حجت ہیں، اسی طریقے سے حضرت زہرا کا قول و فعل و تقریر بھی حجت. اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تسبیح پر ذکر کرنا بھی مشروعیت رکھتا ہے، یعنی شریعت کے اندر یہ چیز صحیح ہے، نہ یہ بدعت ہے
نہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جائے. اور باقاعدہ وسائل الشیعہ میں 7ویں امام جو ہے ہمارے امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی 6ٹھی جلد میں وسائل الشیعہ کی خود امام کی ایک حدیث ہے کہ مومن کے پاس 5 چیزیں ہونا ضروری، یعنی جو مومن کے پاس رہنی چاہیے. ایک تو مسواک، ایک کنگا، ایک جائے نماز، کم سے کم 34 دانوں کی تسبیح اور ایک عقیق کی انگوٹھی. 34 دانوں کی تسبیح خود امام نے کہا کہ کم سے کم یہ ہر مومن کے پاس ہونی چاہیے، یہ 5 چیزیں. اس کا مطلب ہے کہ جب تسبیح ایسی کوئی جیب میں ایسی بلا وجہ تو نہیں پڑی رہے گی نا، اس پہ ذکر خدا ہی کیا جائے گا. اور باقاعدہ خود چوتھے امام ہمارے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل کہ چوتھے امام کو جب دربار یزید میں بلایا گیا تھا اور یزید کے ساتھ باقاعدہ امام کا ایک مکالمہ ہوا تھا، تو یزید نے دیکھا کہ امام اس سے بات بھی کرتے جا رہے ہیں اور امام کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ایک تسبیح تھی، امام اس پر اپنی انگلیاں بھی گھماتے جا رہے ہیں. اس نے فوراً آپ کے اوپر ایک اعتراض کیا اور کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ مجھ سے باتیں بھی کر رہے ہیں اور ذکر بھی نہیں کر رہے اور پھر بھی انگلیاں اس کے اوپر گھماتے چلے جا رہے ہیں، یہ کیسا عمل ہے آپ کا؟ تو امام نے اس کا جواب دیا کہ میرے بابا نے میرے جد سے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نماز صبح کے بعد گفتگو نہیں فرماتے تھے اور تسبیح لے کر ذکر خدا کیا کرتے تھے، اور جب ذکر خدا تسبیح کے اوپر کر لیتے تھے تو اس کے بعد جس سے بھی باتیں کرنا چاہتے تھے باتیں کرتے تھے، البتہ بغیر ذکر کے فقط دانوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے رہتے تھے. وہ ذکر نہیں کرتے تھے، باتیں کرتے جاتے تھے اور دانوں پہ انگلیاں پھیرتے جاتے تھے، یعنی دانوں کو گھماتے جاتے تھے. اور پھر جب رات ہوتی تھی تو تسبیح کو تکیے کے نیچے رکھ کر سو جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس طرح سے کرنے سے انسان ہر بلا سے محفوظ ہو جاتا ہے. یعنی ذکر خدا کریں اور اس کے بعد تسبیح کو تکیے کے نیچے رکھ لیں، اس سے ہر بلا سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. اور امام نے فرمایا یہ جو میں تجھ سے گفتگو کر رہا ہوں اور تسبیح کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہوں تو میں اپنے جد رسول اللہ کی سیرت کی پیروی کر رہا ہوں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. باقاعدہ بہار الانوار کی 45ویں جلد کے اندر پورا یہ واقعہ موجود ہے. اور علماء نے کہا کہ اس کی افضلیت کی ایک اور دلیل بھی ہے تسبیح کے اوپر ذکر خدا کرنے کی، کہ اس کے اندر دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. تسبیح میں دونوں فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں، اس پہ انگلیاں بھی خود بخود گھوم رہی ہوتی ہیں اور تسبیح پر پڑھنے کا بھی ثواب مل رہا ہوتا ہے. یعنی انگلیاں بھی خود بخود اس کے اوپر گھومتی ہیں تو انگلیوں پر پڑھنے کا ثواب بھی ملتا ہے، اور تسبیح کے اوپر پڑھنے سے معصوم کی سیرت کی پیروی کا عمل بھی ساتھ میں جمع ہو جاتا ہے تو وہ ثواب اور ایڈ ہو جاتا ہے. اور ایک اور بھی بات علماء نے کہی کہ دیکھیں تسبیحات وغیرہ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اعداد کی بہت اہمیت ہوتی ہے. عدد 34 بار 33 بار اتنی دفعہ انگلیوں کے اوپر پڑھنے میں ایک مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان بھول جائے کہ اس نے کتنی دفعہ پڑھا ہے، لیکن تسبیح کے اندر آپ کا عدد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کتنی دفعہ پڑھا ہے. اس کے اوپر مارک ہوتے ہیں، باقاعدہ وہ ایک امام ہوتا ہے اس کے اندر، اس آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی چیز میں کتنی دفعہ پڑھ چکی ہوں. اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اعصاب پر ایک عجیب اثرات روحی طور پر نمودار ہوتے ہیں جب بھی انسان تسبیح کے اوپر کوئی ذکر پڑھتا ہے. تو بہرحال اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے تسبیح پر پڑھنا. نہ صرف یہ کہ بدعت نہیں ہے بلکہ کتنے دلائل سے آپ نے سنا کہ اس کو پڑھنا بہت بہتر بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ انگلیوں پر پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ملے، کیونکہ انگلیوں کے اوپر پڑھنا تسبیح کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے. اور اس میں کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ یہ باتیں مستقل پھیل رہی ہیں ابھی تک آپ تک نہیں پہنچی، لیکن جب پہنچے گی تو ہو سکتا ہے کہ مختلف حوالوں سے آپ کو اس بات پہ قائل کیا جائے. اور یہ بہت سارے انحرافات بہت تیزی کے ساتھ، یہ جو سوشل میڈیا کو جتنا آزاد آج کل چھوڑا گیا ہے، چاہے وہ فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، اور پتہ نہیں کون کون سی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر، جتنی آزادی اس کے اوپر ہے وہ ایک خاص سازش کے تحت بھی اتنی آزادی ہے کہ جو چاہیں جس طرح کا افکار چاہیں اس کے اوپر پھیلاتے چلے جائیں. تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، دونوں باتیں بالکل صحیح ہیں. یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے نا کہ اس بات شے مستلزم نفی شے دیگر نیست، یعنی ایک چیز کا انکار کر کے ہی ہمیشہ دوسری چیز کو ثابت نہیں کیا جاتا ہے. دونوں میں چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں.
ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم ایک چیز کا انکار کریں گے تب ہی دوسری چیز جو ہے وہ ہم ثابت کر سکیں. تو یہ دماغ میں آپ کہہ رہے. تو یہ دوسری چھوٹی موٹی اس طرح کے سوالات تھے, تو ہم نے سوچا کہ اس کو ایک موضوع گفتگو میں ایک دفعہ لے آیا جائے تو زیادہ بہتر.